لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں اہل لباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ اہل لباب کس کو کہتے ہیں؟ لب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ دماغ کو کہتے ہیں، عقل کو کہتے ہیں لب۔ کہتے ہیں اس بات کا لب لباب کیا ہے، اس میں مغز کیا ہے، اس میں مکھ کیا ہے، اس کا اصل نقطہ نظر کیا ہے؟ تو قرآن کا اصل نقطہ نظر یہ ہے، اور یہ آثار کائنات کے مشاہدے کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، یہ بے خدا کائنات نہیں ہے، یا یہ خود سے نہیں بن گئی۔ وہ جو بگ بینگ کی تھیوری کہتے ہیں کہ جی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد فلوئڈ بن گیا، پھر وہ مادہ بن گیا، پھر وہ سخت ہو گیا کہ گیس بن گیا، کوئی مایع، کوئی گیس اور کوئی ٹھوس بن گیا۔ تو کس نے بنایا یہ؟ اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ موبائل خود سے بن گیا تو ایک بچہ بھی یہ بات نہیں مانے گا کہ اس شیپ میں، اتنے ارینجمنٹ کے ساتھ، اتنے فنکشنز کے ساتھ، جب تک کوئی اس کو بنائے گا نہیں، کوئی اس کے اندر سافٹ ویئر نہیں ڈالے گا، کوئی اس کے اندر ہارڈ ویئر نہیں ڈالے گا، کوئی اس کے اندر لنکس نہیں کرے گا، کوئی اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی نہیں خود سے بن سکتا۔ ایک چھوٹے سے موبائل کے بارے میں آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ خود سے بن سکتا ہے، اور اتنی بڑی کائنات کے بارے میں آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی تدبر ہی نہیں کیا کہ یہ کائنات، یہ آکسیجن کا بیلنس، یہ ایکو سسٹم، یہ فوڈ چین کا سسٹم، یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہاڑوں کو مضبوطی سے جما دیا تاکہ زمین ہلے نہ، سورج کو اتنے فاصلے پر قائم کر دیا کہ زمین جل نہ جائے یا زمین بالکل ٹھنڈی نہ ہو جائے، اور درختوں کو جو فوٹو سینتھیسس کے لیے انرجی چاہیے وہ مل جائے، پتوں کے اوپر وہ روشنی اتنی پڑے، 24 گھنٹے سیک بھی نہ لگے، 24 گھنٹے ٹھنڈی بھی نہ رہے، زمین کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر ہر جگہ پہ سیک لگ جائے تاکہ زمین کا ٹیمپریچر جو ہے وہ قائم و دائم رہے، بخارات اتنے زیادہ نہ بن جائے کہ سمندر خالی ہو جائیں، اور اتنے سورج کی روشنی اتنی کم بھی نہ ہو کہ زمین کے اوپر کثیف پانی کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ رہ جائے۔ پانی کا اڑنا، پانی کا قائم رہنا، پانی کا واپس ہوا سے واپس زمین کے اوپر آنا، پھر دوبارہ اڑنا، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے اوپر جتنا انسان غور کرے گا اتنا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ کسی بہت بڑے سائنٹسٹ نے، کسی بہت بڑے صنعت کار نے یہ پورا سسٹم بنایا ہے۔ یہ اس کو انسان نہیں بنا سکتا، ان کو کوئی اور مخلوق نہیں بنا سکتی۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن دعوت دیتا ہے کہ آثار کائنات کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانے۔ اگر جانور کا دیکھنا اور میرا دیکھنا برابر ہی ہو، اور جانور بھی غور و فکر نہیں کرتا اور ہم بھی غور و فکر نہ کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب شعور مخلوق کو، انسان صاحب شعور مخلوق ہے، انسان صاحب عقل مخلوق ہے، انسان واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے بھلائی اور برائی دونوں کی تمیز دی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ اپنے رب کو پہچانے، یہ اپنے مقصد حیات کو پہچانے، قرآن یہ بات بار بار کہتا ہے۔ تو قرآن کا تیسرا نقطہ کیا ہے؟ قرآن کے حق کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو قرآن کو ہم سمجھیں، قرآن جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ تو 3 باتیں ہو گئیں، قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جائے، اور قرآن جو مناظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ قرآن آخرت کے مناظر پیش کرتا ہے، قرآن آثار کائنات کے مناظر پیش کرتا ہے، تو یہ صرف ہمارے غور و فکر کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد حیات کو پائیں۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ جو تعلیمات یہ دیتا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال به صدق، من عمل به اجر، من حکم به عدل۔ یہ بہت اہم نکات ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال به، جو اس سے بات کرے گا، جو اپنی گفتگو میں، اپنی روزمرہ کے معاملات میں اس کا ذکر کرے گا، قرآن کی آیتوں کا ذکر کرے گا،
بتائے گا کہ میں لین دین اس فارمولے کے مطابق کرتا ہوں جو مجھے قرآن سے ملا ہے، میں معاملات اس فارمولے کے مطابق کرتا ہوں جو مجھے قرآن سے ملا ہے۔ جب اس کا ذکر کرے گا وہ سچی بات کرے گا، جو قرآن سے بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا۔ من قال بہ صدقہ، من عمل بہ اجرا، اور جو اس کی آیتیں پڑھ کر ان پر عمل کرے گا، ان کو اپنے اوپر لاگو کرے گا، ان کو اجتماعی نظام میں لاگو کرے گا، ان کو سب کے اوپر لاگو کرے گا، اس کو اجر دیا جائے گا۔ اس کا کوئی عمل اکارت نہیں جائے گا، دنیا میں بھی اس کو بینیفٹ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کے اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رکھے گا۔ شرط کیا ہے؟ اس کے معاملات کی بنیاد میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ قرآن کی تعلیمات ہونی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہونے چاہیے۔ قرآن اور سنت کو جو آپس میں لنک کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور اگر کسی نے دنیا میں بڑی اچھی تہذیب و تمدن قائم کر دی، بڑی بڑی سڑکیں بنا دیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیں، بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے، لیکن نہ اللہ پر ایمان رکھا، نہ رسول کی تعلیمات پر ایمان رکھا، نہ اپنے وقت کے قرآن، اپنے وقت کی کتاب اللہ پر ایمان رکھا، اور نہ ہی سوسائٹی کو اس کی دعوت دی، تو اس کے اعمال بے شک دنیا میں اچھے ہوں گے لیکن آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آخرت میں اجر کس چیز کا ملے گا رانا صاحب؟ اس عمل کا ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں کیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو مسلمان نہیں تھے، جیسے گنگا رام ایک لاہور میں بڑی مشہور ہستی ہے جس کے نام سے ایک ہاسپٹل بھی ہے، میو ہسپتال بھی ہے لاہور میں، گلاب دیوی ہاسپٹل بھی ہے، لیکن انہوں نے جو کام بھی کیا، کار خیر کیا، لوگوں کے لیے کیا، اس کا اجر ان کو دنیا میں مل رہا ہے، لوگ ان کی گڈ ول، ان کے نام اچھے طریقے سے لیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں حصہ صرف اسی کا ہے جو دنیا میں اچھے عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہوئے کرے۔ دنیا میں اچھا کام کرنا ہے کس طرح؟ کہ دل میں ایمان ہو، دل میں ایمان ہو۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے کام کیا گیا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کریں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا۔ اور حدیث کا تیسرا حصہ ہے من حکم بہ عدلا، جس نے اس قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر حکم کیا، فیصلے کیے۔ حکم کا کیا مطلب ہے؟ فیصلے کرنا، عدالت کے فیصلے کرنا، آپس کے معاملات کے فیصلے کرنا۔ کوئی بھی کام جو ہے اس کی بنیاد میں جس فارمولے کو رکھتا ہوں وہ قرآن سے ہے، تو جو فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے گا وہی عدل کا فیصلہ ہوگا۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ سوسائٹی میں اسلامی نظام حیات قائم ہے تو پھر چور کی سزا کیا ہوگی؟ ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ غیر اسلامی سوسائٹی کی بات نہیں ہو رہی، اس سوسائٹی میں جس میں عدل اور انصاف قائم ہو چکا، اس سوسائٹی میں جس میں امن قائم ہو چکا، سوسائٹی میں جس کو سب کو روزگار مل گیا، باعزت روزگار مل گیا، اس سوسائٹی میں جس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہے، اس سوسائٹی میں جس میں تعلیمات، ٹیچنگ اور سارے ادارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قائم و دائم ہیں، پھر کوئی شرارت کرے گا تو پھر اس کا فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن میں ہے۔ غیر مسلم سوسائٹی کے اوپر قرآن کے فیصلے لاگو نہیں ہو سکتے۔ جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے پیٹ نہیں پال سکتے اور خودکشیاں کرتے ہوں، وہاں پر آپ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں دے سکتے۔ پہلے آپ کو سوسائٹی قائم کرنی پڑے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے، حکم کا مطلب، عدل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے سوسائٹی قائم کرنے کے لیے جتنے پیرامیٹرز بتا دیے ہیں وہ پہلے پیرامیٹر سارے لاگو کیے جائیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سال کی زندگی میں اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کیا۔ اسلامی قوانین کا نفاذ کہاں پہ ہوا؟ مدینے میں ہوا۔ جب زمین میسر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار سب نے تسلیم کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سوسائٹی میں سارے معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق جاری و ساری کر کے دکھائے، اور پھر وہاں پر عدالتی فیصلے بھی قرآن کے مطابق ہونے شروع ہوئے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق عدالتی فیصلے قائم کرنے کے لیے، ان فیصلوں کو رواج دینے کے لیے پہلے ہمیں پوری سوسائٹی بنانی پڑے گی، پہلے پوری سوسائٹی بنانی پڑے گی، اس سوسائٹی کے لیے کام کرنا پڑے گا. یہ ہے اس کا مطلب. یہ بڑی بھاری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہمارے اوپر. یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہم سوسائٹی میں قرآن کا عدل کا نظام قائم کریں، اور قرآن کا عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جو سارے کام کرنے پڑیں گے وہ کریں. تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم نے زندگی عدل اور انصاف کے مطابق گزاری ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے، ہماری ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے. 4 نقطے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے. دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے فرمودات کے مطابق عمل کیا جائے. اور 5واں حق یہ ہے کہ پھر جب ہم نے قرآن کو سمجھ بھی لیا، اس پر عمل بھی کرنا شروع کیا، تو پھر اب اس کو کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سیکھ لے اور اس کے بعد ان کو چھپا کر بیٹھ جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر مجھ سے ایک بات بھی پتہ لگ گئی تو اب اس کو کیا کرو؟ بلغو، اس کو پھیلا دو. اس کو اب روک کے نہیں بیٹھ سکتے. یہ نوٹ کر لیجئے بات. اگر کوئی کہے کہ جی میں پہلے پورا قرآن سیکھوں گا، حدیث کی پوری تعلیمات حاصل کروں گا، سارا اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، اس کے بعد میں لوگوں کو کہوں گا کہ بھائی یہ کام کرو، تو کس نے کل دیکھی ہے میرے بھائی؟ اور اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے کہ ایک بات بھی معلوم ہو گئی تو پھر اس کو اسی حالت میں پہنچانا پڑے گا، پھر اس کو روک کے نہیں بیٹھ سکتے. یہ بات نوٹ کر لیجیے. ہمارے معاشرے میں بے عملی کو فروغ دینے کے لیے یہ تصور عام ہے کہ ہم پہلے خود کو ٹھیک کریں گے، پھر تعلیم حاصل کریں گے، پھر تجوید کے ساتھ قرآن پورا پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو سمجھیں گے، اور اس اتنے عرصے کے بعد ہم یہ کام شروع کریں گے. نہیں، یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے، سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے. قرآن کو سیکھا بھی جائے گا، آپ سے جو جو تعلیمات معلوم ہوتی جائیں گی ان کو ساتھ ساتھ لوگوں تک پہنچایا بھی جائے گا. تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری کی اور مسلم شریف کی یہ متفق علیہ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کے 5 حق ہیں. جب ہم ان حقوق کو سمجھیں گے، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ سوسائٹی میں بہار آئے گی، سوسائٹی بدلے گی. سوسائٹی اس لیے نہیں بدل رہی کہ ہم نہیں بدل رہے، ہم اس کام کو مشن کے طور پر نہیں کر رہے، ہم اس کو پارٹ ٹائم ریچولز کے طور پہ کر رہے ہیں، رسومات کے طور پہ کر رہے ہیں. ہماری نمازیں مسجد کے اندر تک ہیں، ان آیتوں کی سماعت بھی مسجد کے اندر تک ہے، ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کر کے ان کو معاشرے کے اوپر، اپنے معاشرے میں لوگوں کے سامنے اپنے اوپر لاگو کیا جائے اور لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ اس کو لاگو کیا جائے. یہ کام ہم نہیں کر رہے. تو میرے بھائیوں، میں نے آج آپ کے سامنے جو گفتگو رکھی ہے اس کا عنوان ہے قرآن سے تعلق. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ہم پر احسان کیا کہ اس نے رسول بھیجا اور یہ کتاب بھیجی، اور اس کتاب کے ہمارے پر 5 حق ہیں. ان حق کو ہمیں ادا کرنے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور جتنا ہمیں معلوم ہوتا جائے اس کی معلومات کو آگے پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.